تمام تعلیمات وہ خود انسان کے اپنے نفع اور خود انسان کے اپنے بھلے کے واسطے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت نے تو یہ سب چیزیں ہم پر مقرر فرما دی، فرض فرما دی اپنی محبت کی وجہ سے۔ اللہ کو انسانوں سے، ہم سے جو محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے یہ چیزیں ہم پر لازم کر دی۔ اور اس کی مثال آپ بالکل اسی طرح سمجھو جیسا کہ باپ اپنی اولاد کے لیے، چاہے وہ خود نہ پڑھا ہو قرآن پاک، لیکن یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد پڑھ لے، چاہے وہ خود نہ پڑھتا ہو نماز، لیکن یوں چاہتا ہے کہ میری اولاد پڑھ لے، اور اگر وہ اس کو غلط جگہ اٹھتا بیٹھتا دیکھتا ہے تو وہ ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، اور کسی بری عادت میں اس کو مبتلا دیکھتا ہے تو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے۔ یہ صرف اس بچے کے بھلے کے واسطے۔ ایسے ہی دوستو اللہ رب العزت نے جو بھی ہمارے لیے مقرر فرمایا وہ ہمارے فائدے کے واسطے فرمایا۔ یہ بات تو آپ کو میں نے سمجھا دی، بالکل عام الفاظ میں سمجھا دی، اور اس طرح کہہ دی میں نے، چونکہ آپ میری بات پر یقین رکھتے ہیں اس لیے میں نے اپنی طرف سے ہی اپنے الفاظ میں یہ بات کہہ دی، ورنہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جو شخص اچھے اور بھلے کام کرے گا تو اس کا نفع خود اسی کو پہنچتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ من اساء فعلیہا۔ یہ اچھا، میں جو کچھ کہنا چاہوں گا وہ تو بعد میں، پہلے بات دوسری بتا رہا ہوں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، ذکر، تلاوت، یہ ان کے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں حدیث پاک میں، قرآن پاک میں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب ہمارے نفع کے لیے ہیں۔ لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم دوسری بات کو سوچو۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا قرآن پاک میں کہ جھوٹ نہ بولو، تو بتاؤ جھوٹ سے بولنے سے کس کا نقصان ہے اور سچ بولنے میں کس کا نفع ہے؟ بس زیادہ تشریح نہیں کرتا میں، آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا کہ تم پیٹھ پیچھے کسی کو برا مت کہو، کس کا نفع اس میں؟ جب یہ ریت، جب یہ رواج پڑ جاوے گا تو مجلسوں میں آپ مجھے برا کہیں گے، میں آپ کو برا کہوں گا، آپ میرے عیب اچھالیں گے، میں آپ کے عیب اچھالوں گا۔ تو اگر ہمیں یہ منع کیا گیا کہ برائی نہ کرو کسی کی، پیٹھ پیچھے برا نہ کرو، غیبت نہ کرو، تو دیکھو اس کا نفع کس کو؟ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کسی کو برا نام لے کر مت پکارو، اس کا اچھا نام لے کر پکارو، جس نام کو وہ پسند کرتا ہے وہ نام لے کر پکارو، برا نام سے مت پکارو۔ کس کا بھلا ہے جی اس میں؟ اپنا بھلا، انسانوں کا، ہمارا اپنا بھلا ہے۔ آپ مجھے محبت سے اور احترام سے اچھے نام سے پکاریں گے، میں آپ کو اچھے نام سے پکاروں گا۔
اسی طریقے سے حکم ہے ہمیں کہ کسی دوسرے کی توہین نہ کرو، کسی دوسرے کو رسوا نہ کرو، بلکہ اکرام مسلم کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بتاؤ وہ کتنا برا ہے کہ آپ میری توہین کریں، میں آپ کی توہین کروں، آپ مجھے ذلیل کرنے کے پیچھے رہیں، میں آپ کو ذلیل کرنے کے پیچھے رہوں، تو آپس کا ماحول، آپس کا رہن سہن کیسا ہوگا، اور زندگی کا، سبھی کی زندگی کا سکون، دل کا سکون کیسے برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کا اکرام احترام کروں، آپ میرا اکرام اور احترام کریں، تو دیکھو کہ ایسی اچھی خوشگوار ضرورت زندگی پوری ہوگی۔ اسی طریقے سے میں مثال کے طور پر بتا رہا، اور یہ بہت ساری بات بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک یہ بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے کام بناتا رہتا ہے جب تک یہ انسان دوسروں کے کام بناتا رہتا ہے، یعنی دوسروں کا نفع کرتا رہتا ہے، دوسروں کا بھلا کرتا رہتا ہے۔ یہ اسی سے ایک اور بات یاد آ گئی، وہ بھی بتا دوں۔ گھر میں کچھ افراد واقعی کمزور ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے، چاہے وہ عقل کے سمجھ کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بہن بیٹیاں عورتیں تو ہوتی ہی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان کو روزی زیادہ دی جاتی ہے جب تک وہ اپنے گھر کے کمزور افراد پر خرچ کرتا رہتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بھائی، کوئی اولاد اپاہج ہو گئی تو اس کو خوب اچھی طریقے سے رکھو، اس کی آرام راحت کا خیال رکھو۔ اگرچہ تم یہ سمجھو گے کہ میری کمائی سے آ رہا ہے، لیکن اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ میں دوں گا، اس پر خرچ کرنے کی وجہ سے میں تمہیں دوں گا۔ گھر میں کوئی بیٹی، بہن بیوہ ہو کر رہ رہی ہے تو خوب عزت احترام سے رکھو اور دل کھول کر اس پر خرچ کرو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ اگر تمہیں مل رہا ہے تو اس میں اللہ کے اس وعدے کو بھی دخل ہے۔ تو دیکھو دوستو، یہ وہ دنیاوی مثالیں ہیں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ دین کی تمام تعلیمات وہ خود ہمارے بھلے اور نفع کے لیے۔ ان کا ایک نفع تو دنیا میں نقد ہے ہی، جیسا کہ آپ نے ابھی ان مثالوں سے سمجھا، اور پھر ایک نفع وہ مرنے کے بعد ہے۔ وہاں ہم کوئی عمل تو کر نہیں سکیں گے، نہ کوئی عمل کا وہاں اجر اور ثواب ہوگا، بلکہ جو عمل ہم نے یہاں دنیا میں کیے ہیں انہی کا ثواب پھر ہمیشہ ہمیشہ تک ہمیں ملتا رہے گا۔ کتنا بڑا نفع۔ اچھا، اس میں سے آج میں جو بتانا چاہ رہا ہوں، میں نے بہت ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ بتاتا ہوں، تو میرا آج ارادہ یہ ہوا کہ میں ان باتوں کو دہراؤں۔ دوستو، سب سے پہلی عبادت، ایمان کے بعد سب سے پہلی عبادت نماز ہے، اور ماشاءاللہ جتنے یہاں لوگ موجود ہیں یہ سب اپنی خوشی سے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں جب اس وقت ٹھنڈ میں یہاں موجود ہیں۔ تو بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالی ہماری نمازوں کو قبول فرماوے، اسی طرح پابندی سے نماز پڑھتے رہو۔ اب میں آپ کو جو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں، اور میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد
ہماری بہت ساری نمازیں چھٹی، بہت دنوں تک نمازیں چھٹی۔ اسی طریقے سے جب ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جب بھی ہماری کبھی نہ کبھی نماز چھوٹتی رہتی ہے۔ کبھی آنکھ نہیں کھلی صبح کو، اور کبھی اور کسی کام میں مصروفیت مشغولیت کی وجہ سے، کبھی غفلت و سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دی، کبھی سفر میں چھوٹ گئی۔ بہرحال نماز چھوٹتی رہتی ہے بہت سارے لوگوں کی۔ تو میرے دوستو، اس میں ہم یہ کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی۔ مثال کے طور پر بعض بھائی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا کہ میرے کو سورج نکل رہا ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھنا نماز۔ اب وہ انتظار نہیں کرتے، مسجد میں نہیں بیٹھتے، اٹھ کے چلے گئے باہر، اپنے کام میں چلے گئے، ابر رہ گئی فجر کی نماز۔ تو دیکھو، کوشش تو یہی ہے کہ بھئی ادا پڑھی جاوے، لیکن اس کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو نمازیں اپنے ذمہ قضا ہیں انہیں پڑھ لو۔ جب مسجد میں ہم آویں، اس کی کوشش کریں کہ اذان ہوتے ہی آ جاؤ۔ چلو آپ جانیں، جس چیز کو اللہ نے لازم اور فرض نہیں کیا اس کو لازم اور فرض نہیں کیا جا سکتا، ہاں ایسا کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ بہرحال آؤ، جب آپ مسجد میں آؤ، اگر آپ کے ذمے کچھ نمازیں قضا ہیں تو ظہر اور فجر کی تو سنتیں پڑھو، اور ظہر اور فجر کے علاوہ مثلاً عشاء میں اور عصر میں پہلی سنتوں کے بجائے اپنے ذمے جو قضا نماز ہے وہ پڑھ لو۔ اور اسی طریقے سے مثلاً عشاء میں، ظہر میں، مغرب میں، بعد میں نفل پڑھتے ہیں، سنتیں تو پڑھ لو، اور بعد کے جو نفل پڑھتے ہیں ان نفلوں کے بجائے آپ اپنے ذمے جو کوئی نماز قضا ہے وہ پڑھ لو۔ اور اس کی فکر کرو کہ ہمارے ذمے کوئی نماز باقی نہ رہے۔ ہم تو اگرچہ بھول گئے کہ کتنی نماز ہم نے پڑھی، کتنی چھوڑ دی، کتنی ہمارے ذمے باقی ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ سارا کا سارا حساب لکھا ہوا ہے رجسٹروں میں۔ جس دن حساب ہوگا اس دن سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب کرنے پر آگے، پکڑ کرنے پر آگے تو معاملہ بڑا سخت ہو جائے گا۔ اس لیے نفلوں کے بجائے بھی اپنی قضا نماز ادا کرو، اوابین کے بجائے قضا نماز پڑھو، اشراق کے بجائے قضا نماز پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، زیادہ نہیں پڑھی جاتی آدمی پہ، ہر ایک پہ بہت تو پڑھ سکتے ہیں، تو اشراق کے بجائے قضا نماز پڑھو۔ بس یہ تو بات اہمیت آپ کو معلوم ہو گئی۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہم قضا نماز کس طرح ادا کریں۔ تو دیکھو، اگر کسی کے پاس کوئی حساب ہو، مثال کے طور پر آدمی عام طور سے 15 سال میں تو بالغ ہو ہی جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی تو 5 سال کی نماز میرے ذمہ ہے۔ اسی طرح کوئی اس کے پاس حساب ہو تو اتنے ہی دنوں کی نماز پڑھ لے، اور اس میں طریقہ یہ رہے گا کہ مثلاً اس طرح نیت باندھ لیا کرے کہ میرے ذمہ سب سے پہلی جو فجر کی نماز ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اور صرف فرض پڑھے جائیں گے اور وتر، اور باقی سنتیں اور نفلیں نہیں پڑھی جائیں گی۔ فجر کے صرف 2 فرض پڑھے جائیں گے، اور ظہر کی صرف 4 فرض پڑھے جائیں گے، عصر کے صرف 4 فرض پڑھے جائیں گے، اور مغرب کی صرف 3 فرض پڑھے جائیں گے، اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھے جائیں گے۔ بس
اس طرح پڑھا کرے، کثرت سے اس طرح پڑھا کرے، اور ہمیشہ یہ نیت کر لیا کرے کہ میرے ذمے جو سب سے پہلی ظہر کی نماز باقی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر اگلی مرتبہ بھی اسی طرح کہ اب میرے ذمے جو نمازیں باقی ہیں ان میں سے سب سے پہلی ظہر کی پڑھتا ہوں۔ اس طریقے سے نیت ہو جائے گی، اور باقی الفاظ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا سوچ لینے یا اتنی زبان سے کہہ لینا کافی ہے۔ اس طریقے سے پہلے ظہر، مثلا پہلے فجر، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی طرح پڑھتے رہو۔ قضا نماز پڑھنے کے واسطے یہ ضروری نہیں ہے کہ فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھے، اور ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھے، اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھے، بلکہ کوئی بھی نماز کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لہذا مثلا ہم آئے ہیں اور ابھی وقت باقی ہے تو ہم ظہر کی بھی پڑھ لیں اور عصر کی بھی پڑھ لیں، اور وقت باقی ہے تو مغرب کی بھی پڑھ لیں۔ ایک وقت میں کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے دوستو نمازیں پڑھتے رہو حتیٰ کہ وہ نمازیں پوری ہو جائیں، جتنی ہم نے اپنے حساب سے رکھی ہے کہ 5 سال میں نے نماز نہیں پڑھی، حساب رکھو اب آگے۔ اور اگر بے حساب چھٹی میں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اور ہمارے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہے کہ کتنی نماز میرے دن میں ہے، جی ہاں، تو دوستو اس میں بس معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے، اور آپ اپنے گمان اپنے انداز سے پڑھتے رہو۔ جب آپ کا دل یہ کہہ دے کہ میں سب نمازیں پڑھ چکا، بس پھر چھوڑ دو، پھر نفل پڑھو، اشراق پڑھو، اوابین پڑھو، چاشت پڑھو، تہجد پڑھو، پھر اس میں لگ جاؤ۔ اس طریقے سے انشاءاللہ العزیز ہمارے دن میں جو نمازیں باقی ہیں وہ ادا بھی ہو جائیں گی، اور اگر باقی رہے گی تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما دیں گے۔ استغفار کر لیا کریں، اور اس کے بعد پھر نفل پڑھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفل اسی لیے رکھے ہیں کہ فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے گی ہم ان کو نفلوں سے پوری کرتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی دوستو ان نمازوں کی جو آج سے پہلے ہمارے ذمہ ہے، اور آئندہ کے لیے اس بات کی فکر کرو کہ جو نماز قضا ہو جاوے، کسی بھی وجہ سے چھوٹ جاوے، اس کو جلدی سے جلدی، بھولنے سے پہلے جلدی سے جلدی پڑھو۔ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جو ہماری نماز چھوٹ گئی ہے نا، پہلے اس کو پڑھو، پھر ادا نماز پڑھو، تو اس طریقے سے اس بات کی کوشش کریں کہ جب ہم اس دنیا سے جاویں اور یہ پتہ نہیں کب بلا آ جاوے تو ہمارے دل میں اللہ کی کوئی فرض نماز باقی نہ ہو۔ یہ بہت سے آدمی ماشاءاللہ اب پابندی سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پچھلی نمازوں کی فکر نہیں ہے، تو پچھلی نمازیں اس طریقے سے ادا کریں۔ ان کا ادا کرنے کا میں نے آپ کو قریب پورا طریقہ بتا دیا۔ اگر کسی کو اور کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاؤں میں، غالباً شب قدر میں، رمضان المبارک میں جو شب قدر آتی ہے نا، شب قدر میں ایک بات گھومتی ہے واٹس ایپ پہ، اور ایسی بہت ساری باتیں گھومتی رہتی ہیں کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھ لو۔ انہوں نے بتا رہا کس طرح پڑھ لو، تو زندگی میں جتنی بھی نمازیں اس کے ذمہ قضا تھی سب ادا ہو جائیں گی 2 رکعت سے ہی۔ تو دوستو یہ سب من گھڑت اور بیکار باتیں ہیں، من گھڑت اور بیکار باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات نماز سے متعلق، ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے ابھی بتایا،
ہم سب اپنے شوق سے نماز پڑھنے آتے ہیں، کسی کی زور زبردستی سے نہیں۔ ہاں، تو اس کے ساتھ اس کی بھی فکر کرے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق نماز ہو جائے، اور ایسی نماز ہو جاوے جیسی پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے۔ دوستو، اس میں بھی کوتاہی ہے ہماری طرف سے، اور کافی کوتاہی ہے، تو وہ کوتاہی بھی چھوڑ دو۔ جب ہم پڑھتے ہی ہیں تو ایسی پڑھیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اس میں سے ایک بات تو وہ ہے جو بہت آسان ہے اور ہم روزانہ 1 منٹ کے مدرسے میں سنتے رہتے ہیں۔ فرض واجب ہمیں یاد بھی ہیں، ان پر عمل کرتے بھی ہیں ہم، اور یہ سوچتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے، سوچتے کیا ہے بھی یہ بات کہ اگر فرض یا واجب چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ سنتوں میں کوتاہی کر دیتے ہیں، تو سنتوں کی وجہ سے سنتوں میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے اور سنتوں سے غفلت برتنے کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، اور اس پر وہ وعدہ نہیں، وہ ثواب نہیں جو نماز پر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے جو ثواب مقرر کیا ہے۔ اس لیے اس میں اتنا دھیان دو کہ جو سن رہے ہو اس کو اپنے عمل میں لاؤ، تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی توجہ۔ اور دوستو، اس میں بالکل نہ شرماؤ، چاہے ہم دادا بن گئے ہیں، پوتوں کے نواسوں والے ہو گئے ہیں، لیکن سیکھنے میں نہ شرماؤ۔ ہاں، دیکھو، میرے نانا میرے گاؤں کے ہی تھے، تو انہوں نے میرے ابا سے، یعنی اپنے داماد سے کئی پارے پڑھے۔ اب دیکھو کیا ان کی عمر ہوگی اور ان کی کیا عمر ہوگی جی۔ تو اس طرح سے شرمانا نہیں چاہیے۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن میں کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا، صرف دھیان اور توجہ کی بات ہے۔ مثال کے طور پر اسی کتاب میں آپ کو بتایا گیا کہ کھڑے ہو تو پیروں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ رکھو۔ اب بتاؤ، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو صرف کوتاہی تو ہے، توجہ کی تو کمی ہے۔ کھڑا ہونا تو جب بھی ہے جب کہ آدمی پیر ملا کے کھڑا ہو جاوے، کھڑا ہونا تو جب بھی ہے جب کہ آدمی 1 ہاتھ کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو جاوے۔ تو تھوڑی سی اتنی توجہ کر لو کہ 4 انگل کا یا 1 بالشت کا فاصلہ رہے، اتنی توجہ کر لو۔ اور اتنی توجہ کرو کہ اکثر دھیان نہیں دیتے اور ایسے ہی کھڑے ہو پیر کر لیتے ہیں، ایڑی ملا لیتے، پنجہ کھول لیتے ہیں۔ یہ اس میں اتنا دھیان کر لو، اتنی توجہ کر لو کہ پیر سیدھے ہو جائیں، ایڑی میں اور پنجوں میں برابر کا فاصلہ ہو، یا تو یوں کہہ لو کہ انگلیاں اور پنجہ پیر کا قبلے کی طرف ہو، یوں نہ ہو۔ تو دیکھو، ان چیزوں میں کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ روزانہ سنتے رہیں گے، اس سے ہمارے عمل میں نہیں آئے گا۔ علم میں چاہے آ جاوے، عمل میں نہیں آئے گا۔ اور جب ہم نماز کے وقت کھڑے ہو کر 1-2 مرتبہ 2-4 مرتبہ یہ سوچ لیں گے دیکھو پیر میرے صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں، تو کچھ دنوں کے بعد بغیر ارادہ کیے خود بخود پیر صحیح ہونے لگیں گے۔ یہ ہے، میں مثال کے طور پر بھی بتا رہا ہوں، باقی باتیں تو سب آپ کو خود کرنی ہے۔ ہم نے نیت باندھی اور اس طرح باندھی، اس طرح، اور اسی طرح باندھتے چلے آ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں اور پھر بھی اسی طرح باندھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس طرح نہیں، بلکہ اس طرح، یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف رہنی چاہیے، ایسے۔
یہ انگلیاں نہ تو یوں ملاؤ نہ یوں کھولو، بلکہ جیسے اپنی حالت پر رہتی ہیں یہ بس اسی طرح رکھو، اور ایسا نیت باندھو، ایسے بھی نیت باندھنی، ایسے بھی نیت باندھنی۔ جب ہم نے سن لیا، معلوم ہو گیا، اب 2-4 مرتبہ دھیان کر کے اس طرح کریں گے انشاءاللہ العزیز، پھر بغیر ارادے کے اسی طرح ہونے لگے گا۔ تو یہ 2 باتیں میں نے مثال کے طور پر بتائی۔ اگلی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنتوں کے مطابق نماز پڑھیں، اور یہ جو آپ کو روزانہ سنت بتائی جاتی ہیں ان کو دیکھ لیا کریں کہ میرے عمل میں بھی آ گئی کہ نہیں آ گئی، میرے عمل میں آگے نہیں آ گئی، میری نماز اس کے مطابق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد ہماری نماز سنت کے مطابق ہو جائے گی، سنت کے مطابق ہو جائے گی۔ یہ ایک بات ہو گئی، اور اگلی بات شروع کرتے ہیں۔ اخلاص، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا، اور کوئی دوسری نیت نہ کرنا، خاص طور سے کسی انسان کو دکھانے کی، اپنے آپ کو نیک ظاہر کرنے کی، نمازی ظاہر کرنے کی، وہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ کی یہی نیت ہوتی ہے، اور پھر وہ فخر بھی کرتے ہیں، میں 5 وقت کا نمازی نہیں، میں تو 7 وقت کا ہوں، اس طرح کہتے ہیں، مطلب اشراق بھی پڑھ رہا اور چاشتی بھی پڑھ رہا، مطلب 7 وقت کا ہوں، اس طرح سے کہتے ہیں۔ نہیں، یہ باتیں کہنے کی نہیں، اخلاص۔ اور ایک بات، نماز میں دھیان اللہ کی طرف رہے، اس کے بہت طریقے ہیں۔ ایک آسان بات جس کو میں اور آپ سب کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، جی ہاں، وہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی دوسری بات جان بوجھ کر مت سوچو، خود بخود آوے اسے آنے دو، نہ اسے ہٹانے کی کوشش کرو، نہ جان بوجھ کر سوچو، نہ جان بوجھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کرو۔ دیکھو، جب آپ اس پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ہم جان بوجھ کر کچھ سوچنے لگتے ہیں، تو ہمیں عادت ہوگی اس طرح کی، اب ہم بس اسی میں لگ جاتے ہیں۔ خاص طور سے جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی طرف دھیان نہیں رکھتے، ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگتے ہیں۔ بس ایک ہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، بتاتا تو میں کئی ہوں، لیکن آج آپ کو ایک ہی بتا رہا ہوں کہ جان بوجھ کر نہ سوچو کوئی دوسری بات، اور خود بخود دماغ میں ادھر ادھر کی کوئی بات آوے تو اسے آنے دو۔ جب آپ جان بوجھ کر نہیں سوچنے کے تو انشاءاللہ وہ چیزیں آنی بند ہو جائیں گی، اور اگر سوچ رہے ہو تو پھر وہ عادت رہ جائے گی، پھر سوچتے ہی رہو گے ادھر ادھر کی بات۔ یہ اصل بات یہ ہے۔ اور جو پڑھو اس کی طرف دھیان دے کر پڑھو، جو پڑھو اگر اس کا معنی مطلب بھی سمجھ لو تو بہت ہی اچھی بات ہے، جیسے کہ یہاں ترجمہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے تو نوجوان ہیں جو ذرا سی توجہ سے ان چیزوں کو یاد کر سکتے ہیں، اور بہت سارے فارغ ہیں، کوئی کام کاج ان کے ذمہ نہیں ہے، تو وہ اگر اس پر دھیان دیں تو وہ کر سکتے۔ بہرحال جو لوگ معنی مطلب سمجھتے ہیں، اگر وہ معنی کی طرف توجہ کریں تو بہت آسان ہو جاوے، دماغ ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ بس میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں، شاید وقت بھی اشراق کا ہو ہی گیا ہوگا، ہاں ہو گیا۔ یہ تو کیا بات بتائی میں نے آج آپ کو؟ 3 بات بتائی، اور نماز سے متعلق بتائی۔ اس کی فکر کریں کہ اب تک ہمارے ذمہ جو نماز قضا ہیں ہم انہیں پڑھ لیں، اس کا طریقہ بتا دیا۔ آگے اس کا دھیان رکھیں کہ جو نماز کسی بھی سبب سے قضا ہو جاوے تو اس کو پڑھ لیا کریں، بلکہ پہلے قضا پڑھو اس کے بعد پھر ادا پڑھو۔ بس اتنا نہ ہو کہ بھئی وہ ادا بھی قضا ہو جاوے ادا پڑھنے کے چکر میں۔ ہاں، اگر ایسا وقت ہے تو پہلے ادا پڑھ لو پھر قضا پڑھ لو، بہرحال اسے ساتھ کے ساتھ پڑھو
ایسا نہ ہو کہ پھر بھول جاتے ہیں، پھر نہیں پڑھی جاتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ بتائی، ماشاءاللہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم سنتوں کے مطابق پڑھیں، اور جب ہمارے عمل میں وہ آ جائیں گی تو پھر بغیر ارادے کے، بغیر سوچے اسی طرح ہم نماز پڑھنے لگیں گے۔ اور تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ نماز میں جان بوجھ کر ادھر ادھر کی کوئی بات مت سوچو،